کمالات بہت ہیں، لیکن کیا کریں کہ آج کے کمال کا جو عنوان ہے اس کا حسن اپنا ہے۔ میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں نا، یا جہاں جہاں ممبر پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میری عزت بڑھتی ہے، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ ممبر آپ کے امام بارگاہ کا ہو، وہ ممبر مثلا امام حسین کے حرم کا ہو، وہ ممبر بی بی معصومہ کے حرم کا ہو، جہاں جہاں جا کے بیٹھ میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے نا، تو میری عزت تو اس ممبر سے بڑھ رہی ہے۔ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے نا، پہلے حضرت جب آئے تو وہ نبی سے ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے، پھر جب دوسرے صاحب آئے تو نبی سے ان سے بھی ایک زینہ نیچے چھوڑ کے بیٹھے، جب تیسرے خلیفہ آئے تو وہ ان سے بھی ایک زینہ نیچے چھوڑ کر بیٹھے، اب جگہ ہی باقی نہیں تھی جی۔ توجہ۔ اور جب مولا علی آئے، توجہ ہے، جب مولا علی آئے تو مولا نے تینوں زینوں پہ قدم رکھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور علی وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں۔ حضرت نے فرمایا ما اسمعو من کا، میں کیا سن رہا ہوں تم سے یہ باتیں، کیا کر رہے ہو یہ باتیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا علی یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میری جگہ پر اگر وہ آ کر بیٹھا جس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہوا، جس کا قول میرے قول کے مطابق نہ ہوا، تو اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو ہے میرا عمل نبی کے عمل کے مطابق ہے، میرا قول نبی کے قول کے مطابق ہے، اور میں اگر پیغمبر کی جگہ پر آ کے بیٹھا ہوں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ھذہ الآواد، مولا نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر۔ میرے مولا نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میں وہاں بیٹھ گیا تو علی نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سنو، میں نبی کی جگہ نہیں بیٹھا ہوں، میں دوش نبی پر بھی بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں وہاں جا کر بیٹھا ہوں، میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جو دوش پیغمبر ہے۔ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش کا سوار ہوں۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، علی کا ممبر پر بیٹھنا علی کی عزت کا سبب نہیں ہے، ممبر کی عزت کا سبب ہے۔ ممبر کی عزت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس پہ علی آ کر بیٹھا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اگر میرے مولا نے انگوٹھی دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر کو ڈھونڈ کر دیا ہوتا نا، تو گویا علی کی ضرورت ولایت ہے، لیکن فقیر ڈھونڈ کر آیا ہے، ولایت کی ضرورت علی ہے۔ ولایت کا مفہوم ہی نہیں رہے گا جب تک کہ علی کے ساتھ نہ ہو۔ اور فرما رہے ہیں اگر یہ مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں جا کر دیتے نا اہل بیت تو سورہ دہر ان کی ضرورت ہوتی، لیکن وہ دروازے پر چل کر آ رہا ہے، سورہ دہر کی ضرورت اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی محسوس کریں گے میرے اس جملے کو، اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی نا تو دروازے سے جانے سے مولا علی کی عزت میں اضافہ ہوتا، یہ دیوار سے گئی ہیں، کعبے کی عزت بڑھ گئی ہے۔ میرے مولا کے آنے سے کعبے کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ابھی حافظ آباد میں پڑھ چکا ہوں، یہ ہمارے کھنو فقیر جو ہیں یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، جب مولا حسین، توجہ ہے، جب مولا حسین نے مکہ چھوڑا نا تو مولا نے فرمایا، توجہ ہے، مولا نے فرمایا عباس بتاؤ انہیں میں مکہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ تو جناب مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کر خطبہ دوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، ممبر مولا عباس کے لیے کعبہ ممبر بن گیا تھا۔ وہ جو کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس چلے گئے اور حضرت عباس نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ کس طرف رخ کر کے دے رہے تھے؟ اچھا، جب مکے کی فتح کے موقع پر بلال کو نبی نے فرمایا نا بلال اذان کہو، تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں جب مدینے میں اذان کہتا تھا تو مکے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو کر اذان کہتا تھا، اب میں مکے میں آ گیا ہوں تو کہاں رخ کروں؟ حضرت نے فرمایا میری طرف رخ کرو۔ توجہ ہے،
میرے مولا عباس کھڑے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر، اب فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ میرے مولا کا خطبہ 32 جملے ہیں اس خطبے میں جو خطیب کعبہ کا خطبہ ہے۔ میرے مولا عباس کا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ ہے اس کے 32 جملے ہیں، ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے۔ میرے مولا عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اشارہ کیا کعبے کی طرف، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو قبلہ بنایا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ وہ جو حسین بیٹھے ہیں، یہ ادب قربان ہو جائے حضرت عباس پر، ادب 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 قربان ہو جائے حضرت عباس پر۔ مولا عباس، یہ علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، یہ کیوں نہیں کہا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ عجب نہیں آواز آئے حسین بیٹھے ہیں۔ حسین کے ہوتے ہوئے میں کیسے کہوں میرے بابا؟ حسین کے بابا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ۔ امام حسین کی طرف اشارہ کیا تو کعبے کی عزت بڑھ گئی علی کے آنے سے۔ اچھا اگر بی بی دروازے سے جاتی نا تو لوگ کہتے بھائی چابی تو ابو طالب کے پاس تھی، ابو طالب کی زوجہ نہیں جائیں گی تو کون جائے گا؟ جی کلیدار کعبہ تھے نا حضرت ابو طالب، خانہ کعبہ کی چابی ہوتی حضرت ابو طالب کے پاس تھی، تو ابو طالب کی زوجہ نہیں جائیں گی تو کون جائے گا؟ تو حضرت ابو طالب کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں جا رہی ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ دیوار ہلنے لگی، مجھے احساس ہوا کوئی زلزلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دیوار بی بی پہ گر جائے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اندر جا رہی ہیں، میں اور تیز ہوا تو دیوار بند ہو گئی، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے آوازیں لگانا شروع کی کہ ماجرا بڑا عجیب ہے، یہ دیوار کھلی ہے پھر یہ دیوار بند ہو گئی ہے، یہ بی بی اندر گئی ہے اور دیوار بند ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی اگر روایت یہاں ختم ہو گئی ہوتی نا تو لوگ کہتے یہ خبر واحد ہے، ایک آدمی نے دیکھا ہے، اور ایک آدمی کی بات کو کیسے مان لیں ہم کہ بی بی خانہ کعبہ میں گئی تھی؟ تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے۔ سمجھے کر رہے ہیں؟ پورا مکہ جمع ہو گیا تھا، اور ایک دن نہیں 3 دن تک بی بی اندر ہے۔ سورہ صرف مکہ ہی جمع نہیں ہوا، مکے کے گاؤں دیہات اطراف کے علاقے سب مکے کے اندر آ گئے تھے کہ یہ ماجرا کچھ اور ہے۔ اور ایک مرتبہ ابو طالب کو کوئی اضطراب نہیں ہے، پہنچے حضرت ابو طالب اصرار کرنے پر لوگوں کے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، چابی لے کر آئے، تالے کو چابی لگائی تو تالا کھلتا ہی نہیں ہے، ہاتھ بھی پرانا ہے، چابی بھی اسی تالے کی ہے، مگر تالا کھل ہی نہیں رہا، چابی لگی نہیں رہی۔ 3 دن تک تم کھول کے دیکھ لو، تم کھول کے دیکھ لو، مختلف لوگوں نے ہاتھ لگائے تالا کھولنے کے لیے، چابی کام ہی نہیں کر رہی۔ سرکار کے برابر میں یعنی حضرت ابو طالب کے برابر میں سرکار نبی مکرم تشریف فرما تھے، ساتھ تھے، جی چچا کے ساتھ بھتیجے تھے۔ تو مجمع میں سے ایک کی آواز آئی کہ ابو طالب تالا توڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی نے فوراً فرمایا چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار کمزور ہو جائے۔ چچا میں 3 دن مکمل ہونے کے بعد سب مکے کے گرد کعبے کے گرد جمع ہے۔ 3را دن جب مکمل ہوا تو کعبے کی دیوار پھر کھلنا شروع ہوئی۔ جی میں کہتا ہوں کہ یہ کھل رہی تھی یہ کھل رہی تھی؟ کہ ایک مرتبہ کعبے کی دیوار جب کھلنا شروع ہوئی تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت نبی مکرم سے فرمایا مصطفیٰ جاؤ جا کر اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ نبی مکرم اندر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت کی گود میں ایک نونہال ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، اس نے اب تک کچھ بولا نہیں ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو نبی مکرم نے گود میں جیسے ہی لیا تو جیسے ہی نبوت کی گرمی امامت نے پائی ہے تو فوراً میرے مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔
نبی نے پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی زبان پہلی گھٹی کے طور پر مولا علی کے منہ میں دے دی. جب کسی نے ایک مرحلے پہ مولا علی سے سوالات کیے تھے اور وہ سوالات بھی بڑے پیچیدہ تھے اور مولا نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، آپ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے نبی بولتے تھے، آپ کا اور نبی کا علم ایک جیسا ہے. تو میرے مولا کو برا لگا. حضرت نے فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے، میں نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ نبی کے لعاب سے لیا ہے. اللہ اکبر. سرکار نے گود میں لیا. عزیزوں، میں محفل کو ایک منزل دے رہا ہوں. سرکار نے مولا علی کو گود میں لیا. باہر نکلے. حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا، فاطمہ بتاؤ کعبے میں 3 دن تک کیا گزرا، کیا ہوا، کیا تم نے دیکھا، کیا معاملات تھے. حضرت نے ایک پورا خطبہ دیا ہے جسے میں ترک کر رہا ہوں. بڑا حسین خطبہ ہے کہ کعبے میں 3 دن تک ہوا کیا. فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو کعبے کی مشرق کی دیوار نے اسے سلام کیا، پھر کعبے کی جنوب کی دیوار نے اسے سلام کیا، اور صرف سلام ہی نہیں کیا بلکہ باتیں بھی کی اس سے. اور پھر چھت سے کچھ آوازیں آئیں، پھر زمین سے کچھ آوازیں آئیں، دروازے سے کچھ آوازیں آئیں. یہ 3 دن تک یہ دیواریں، یہ پورا کعبہ علی سے بات کرتا رہا. اور بی بی نے جب یہ خطبہ دے دیا تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور چلنے لگے اپنے گھر کی طرف. مجمع دیکھ رہا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی. علی کی ولادت کا جشن جو ہے نا، یہ آج پہلی دفعہ آپ نہیں منا رہے ہیں. جب مولا ابو طالب لے کر چلے نا اپنے بچے کو، تو وہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک عیسائی عالم، وہاں سے ایک کابل احبار، مختلف بڑے بڑے دانشور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ حضرت فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مکے کا دستور کیا ہے؟ جب مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اسے مکے کے حرم کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر پر لٹا دیتے ہیں. ایک اژدہا نکل کر آتا ہے. اگر اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ماں باپ کی غلطی شمار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچہ حلالی نہیں ہے. اور اگر وہ اژدہا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتا اور اسے سونگھ کر واپس چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ بچہ حلالی ہے. تو جب سب کے لیے قانون ہے تو آپ کے لیے بھی تو ہے. حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب؟ فوراً میرے مولا ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کر مولا علی کو لٹا دیا. توجہ ہے، اس پتھر پہ لے جا کر مولا علی کو لٹا دیا. جب پیچھے ہٹے تو وہ اژدہا نکل کر باہر آیا اور وہ مولا علی کے قریب جانے لگا. ساری دنیا دیکھ رہی تھی، پورا مکہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی اس نے اپنا پھن مولا علی کے اوپر پھیلایا، علی نے ننھا سا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس کا منہ پکڑا. پھر دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس کا دوسری طرف سے منہ پکڑا. دونوں گال پکڑ کے علی نے چیر ڈالا. عربی زبان میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، اور کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ. جیسے ہی مولا نے سانپ کو چیرا تو آواز بلند ہوئی، حیا درہ، حیا درہ. اور اگر 1000 آدمی حیا درہ کہنے تو آواز آئے گی حیدرہ، حیدرہ. حیدر کا مطلب ہے حیا درہ، جس نے سانپ کو مارا ہو، جس نے سانپ کو چیر ڈالا ہو. آگے بڑھ کر ابو طالب نے گلے سے لگا لیا، رخساروں کا بوسہ دیا، پیار کیا اپنے بچے کو. پھر لے کر چلے مولا ابو طالب اپنے بچے حضرت امیر المومنین کو. پھر وہی لوگ سامنے آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کسوٹی مانگی تھی، کسوٹی ہو گئی. تم نے کہا تھا کہ پرکھنا ہے، تم نے پرکھ لیا، اب کیا بات ہے؟ ایسے مجھے گھر لے جانا ہے. کہنے لگے ابو طالب مسئلہ اور بگڑ گیا، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ آج کے بعد کیسے طے کریں گے؟ تمہارے بچے نے سانپ مار دیا، یہ کیسے طے ہوگا کہ کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی بچہ کسوٹی ہے. علی کے ذریعے پتا چلتا رہے گا کون حلالی ہے. علی قیامت تک معیار بنیں گے کون آنے والا حلال زادہ ہے. بہت ساری روایات ہیں، یہ بڑا حسین باب ہے. چھٹے امام کے زمانے میں حضرت نے، میرے مولا نے یہی بات فرمائی. حضرت نے فرمایا میرے بابا کا ذکر، میرے بابا کی محبت پتہ بتاتی ہے کہ کون حلال زادہ ہے. تو میرے مولا صادق کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو آواز دے کر کہا ادھر آؤ.
جب وہ آ کے غریب بیٹھا کہنے لگا بتاؤ علی سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا، ایک صحابی مولا صادق کی اس فرمان کو سننے کے بعد کہا بتاؤ علی سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ بچہ کہنے لگا محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگا اگر تم نے کہا ہوتا نفرت کرتا ہوں تمہاری ماں کو علیحدہ کر دیتا میں۔ یہ ائمہ کے زمانے میں یہ شروع سے یہ معیار رہا ہے، مولا علی کا ذکر، مولا علی کی محبت، توجہ ہے، یہ معیار فضیلت ہے۔